پھر بابا جی مجھے کہنے لگے جب میں ہوٹل میں آیا تو میں بڑا خوش تھا. تو میں نے ہوٹل میں ہم پورا گروپ گئے ہوئے تھے, کچھ خواتین بھی ہمارے ساتھ تھیں. تو کہتے ہیں جب میں ہوٹل میں آیا تو میں نے ساتھیوں کو یہ بات سنائی کہ میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی. تو ایک بوڑھی خاتون تھیں, ان کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے. جب میں یہ بات سنا رہا تھا, ان کی عزیز تھیں, تو ان کی آنکھوں میں آنسو چل رہے ہیں. تو سب نے پوچھا کہ اماں جی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کچھ دن پہلے جب ہم مدینہ منورہ میں آئے ہیں تو میرے پاس میرے پیسے ختم ہو گئے, چونکہ میں نے کھجوریں بھی لینی تھیں اور دیگر چیزیں بھی لینی تھیں. ذرا دلوں کو تھام کے سنیں. تو میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہوں. تو میں نے جا کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ تو جانتے ہیں میں نے کبھی کسی سے 1 روپیہ بھی نہیں مانگا. بعض لوگوں کی نیچر ہوتی ہے, وہ روکھی سوکھی جو ہے وہ اس میں کاٹتے ہیں لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. میرے پاس پیسے کوئی نہیں. اور پیچھے سے اچھا یہ بڑا ظلم ہوتا ہے جب کوئی عمرے شریف پہ گیا ہوا ہو. میں نے کئی وہاں خواتین کو دیکھا مدینہ منورہ میں, وہ فون سن رہی ہوتی ہیں تو ان کو پیچھے سے فرمائشیں ہو رہی ہوتی ہیں, خاص طور پہ جوائیوں کی رہائش جو فرمائشیں ہیں, داماد کی فرمائشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں کہ شاید انہوں نے بچیوں کو گھر میں ڈرا کے رکھا ہوتا ہے. تو بیٹیاں کہہ رہی ہوتی ہیں آپ نے میرے بندے کے لیے یہ لے کے آنا ہے, میری ند کے لیے یہ. ان کو اس چیز کا خیال نہیں کہ جہاں وہ گئے ہوئے ہیں ہم ان کو دعا کا کہیں, یہ خیال نہیں ہوتا. فرمائشیں رکھ رہی ہوتی ہیں فلاں چیز لائیں فلاں, تو وہ بیچاریاں پریشان بھی ہوتی ہیں کہ اتنے پیسے اور اتنی گنجائش نہیں ہوتی, مہنگائی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں میں نے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں نے کبھی کسی سے 1 روپیہ بھی نہیں مانگا, میں بڑھاپے میں پہنچ گئی ہوں لیکن کھجوریں بھی لینی ہیں اور سامان بھی لینا ہے. تو یہ بات ابھی میں دل میں کر رہی تھی تو ایک خاتون نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھے اور مجھے کچھ ریال جو ایک بڑی رقم میں اس کا ذکر نہیں کر رہا میرے ہاتھ میں دیے. میں نے کہا نہیں میں نہیں لوں گی. تو اس نے کہا آپ لے لیں, ہمیں حکم ہوا ہے کہ آپ کو دیں. وہ ظہوری صاحب نے کہا تھا کہ آقا دے دوارے تے غلاماں دیاں ٹولیاں, 1 پیا سن دے لکھاں دیاں بولیاں. آقا دے دوارے تے غلاماں دیاں ٹولیاں, 1 پیا سن دے لکھاں دیاں بولیاں. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ حضور علیہ السلام کی محبت کا ذائقہ اور اس کی لذت اگر پوچھنی ہے تو پھر داتا علی حجویری سے پوچھیں, پھر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے پوچھیں, پھر حضرت سلطان باہو سے پوچھیں, پھر پیر مہر علی شاہ سے پوچھیں, پھر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سے پوچھیں. اگر محبت رسول کی لذت پوچھنی ہے تو پھر روضہ اقدس کے سامنے کھڑے ہو کے صدیق اکبر سے پوچھیں, فاروق اعظم سے پوچھیں کہ محبت رسول کتنی بڑی نعمت ہے. اس لیے اپنی زندگیوں کو ضائع نہ کریں. یہ نہیں کہ آپ جو ہیں وہ ہر وقت کام میں لگے رہیں اور کام میں ہی مگن رہیں, ایک دوسرے کے معاملات میں الجھے رہیں, آپ کا دل کوئی لمحہ حضور کی محبت سے غافل ہو جائے, یہ کوئی اچھی زندگی نہیں گزار رہے. بلکہ آپ فیکٹری کے آفس میں بیٹھے ہوئے ہوں لیکن آپ کا دل جو ہے وہ مدینہ منورہ میں ہو. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے جب حضور علیہ السلام کو لیا ہے نا مکہ معظمہ سے, اس وقت آپ کی عمر شریف ہے 30 سال. پھر یہ 30 سال کے بعد آئی ہیں, 60 سال کی عمر میں انہوں نے آ کے اسلام قبول کیا. 100 سال کی عمر میں ان کا وصال ہوا. سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں, سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں حضرت حلیمہ سعدیہ یہاں تشریف لے آئی تھیں مدینہ منورہ میں, اور بقیہ زندگی یہیں پہ گزاری ہے. اور آپ کا جو مزار پر انوار ہے وہ جنت البقیع شریف میں ہے. جب آپ مدینہ منورہ آئی ہیں تو جو نوجوان صحابہ تھے اس دور میں, ان کا ہر وقت جھرمٹ جو ہے حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس رہتا. وہ بچپن کے واقعات حضرت حلیمہ سعدیہ سے سنتی کہ ہمارے حضور علیہ السلام بچپن میں کیسے تھے. اب ذرا دلوں کو تھام کے سنیں. ایک صحابی نے پوچھا ہے حضرت حلیمہ سعدیہ سے, اماں جی ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کون کون محبت کرتا تھا, کون کون محبت کرتا تھا؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا کہ بیٹا تو یہ پوچھ رہا ہے کون کون کرتا تھا, تو یہ کیوں نہیں پوچھتا کہ کون نہیں تھا کرتا؟ میں اور میری بیٹی شیمہ اور میرا بیٹا عبداللہ ہم تو محبت کرتے تھے, یا بنو سعد والے تو محبت کرتے ہی تھے,
اور محبت کا عالم کیا تھا کہ جب حضرت شیمہ خود فرماتی ہیں جب حضور نہیں تھے آئے نا تو ہم غریب تھے، تو کوئی بنو سعد کی لڑکی اپنے قریب مجھے بیٹھنے نہیں دیتی تھی۔ جو 1500 سال پہلے جو ہمارا معیار انسانیت تھا نا، آج 1500 سال بعد بھی ہمارا وہی معیار ہے۔ آپ پرانے کپڑوں کے ساتھ کسی بینک میں چلے جائیں، کسی سرکاری ادارے میں چلے جائیں، کیا مجال ہے کوئی آپ کو پہچانے؟ وہ تو سمجھیں گے کہ نہیں کہ یہ انسان ہے۔ یا کسی امیر آدمی کے آفس میں کوئی پرانے کپڑے والا آدمی تو داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ اس دور میں بھی یہی حالات ہے، آج کے دور میں بھی یہی حالات ہیں۔ ہم بدلے کتنے ہیں؟ ہماری سوچ کیوں نہیں بدلی؟ اب ذرا دلوں کو تھام کے سنیں جو بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ حضرت شیمہ کہتی ہیں کیونکہ ہم غریب تھے تو ہمیں کوئی بھی وہاں کی جو بچی بنو سعد کی اپنے قریب مجھے نہیں بیٹھنے دیتی تھی، یا ان کے ساتھ میں کھیل نہیں سکتی تھی۔ غربت نے چھینے سنگھار کیسے کیسے، اور پھر دکھائے مجھے دار کیسے کیسے۔ میں کیسے بتاؤں کہ راہ الفت میں لٹا ہوں میں ہر بار کیسے کیسے۔ میں کیسے بتاؤں کہ راہ محبت میں لٹا ہوں میں ہر بار کیسے کیسے۔ غربت ایک ایسی چیز ہے، جب حضور میری باہوں میں ہوتے تو پھر میں آگے آگے چل رہی ہوتی اور بنو سعد کی ساری بچیاں میرے پیچھے پیچھے چل رہی ہوتی۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا آپ نے خرید کے انمول کر دیا۔ حضور علیہ السلام میرے ہاتھوں میں ہوتے۔ اے شیمہ تمہیں خبر نہیں کہ تمہارے ہاتھوں میں صرف یہ بچے نہیں، آپ نے تو کل جہان کی کل دولت اٹھائی ہوئی ہے۔ ساری بچیاں حضرت شیمہ کے پیچھے ہوتی اور کہتے شیمہ ٹھہر تو صحیح، اپنے پاس بیٹھنے تو دے۔ میں کہتی نہیں تم اپنے بھائیوں سے کھیلو، میں اپنے بھائی سے کھیلتی ہوں۔ تو ساری بچیاں ایک زبان میں کہتی شیمہ اللہ کی قسم ہے ہم تو اپنے بھائیوں کو مجبوری میں اٹھا کر لاتی ہیں، اصل میں تو ہم تیرے بھائی کو دیکھنے کے لیے آتی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سے جب نوجوان نے کہا نا کون کون محبت کرتا تھا، نوجوان صحابی نے کہا، فرمایا تم انسانوں کی بات کرتے ہو، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی تھے ہمارے گھر میں کہ جن سے جانور بھی محبت کرتے تھے۔ حضرت شیمہ جب حضور کو لے کے چل رہی ہوتی تو بکریاں بھی اس طرف ہوتی جس طرف حضور ہوتے۔ بادل سایہ کیا ہوا ہے، درخت حضور کے محبت میں دوڑ رہے ہیں۔ ایک کھجور کے درخت کو حضور نے اشارہ کیا تو وہ دوڑ پڑا ہے۔ آپ نے سبحان اللہ نہیں کہا؟ کہیں آپ کے سیال کوٹ میں درخت دوڑتے ہیں؟ یہ کوئی معمولی بات ہے کہ درخت دوڑ رہا ہو انگلی کے اشارے سے؟ صرف انگلی اٹھائیں تو چاند کے کلیجے کو چیر کے رکھ دیں۔ آپ سمجھ نہیں رہے میں بات کن کی کر رہا؟ یہ محبت رسول ہے۔ حضرت زید بن حارثہ، شاید ایک موقع پہ میں نے ان کا ذکر کیا تھا، جب وہ بکتے بکاتے حضرت خدیجہ کے غلام بنے، پھر حضور علیہ السلام کو تحفے میں دیے گئے، پھر حضور نے ان کو آزاد کیا لیکن وہ گئے نہیں۔ جب ان کے گاؤں میں کسی نے خبر دی، جو مکہ معظمہ میں ایک قافلہ تھا تاجروں کا، انہوں نے جا کے کہا ہم نے تمہارے بیٹے کو مکہ معظمہ میں دیکھا ہے۔ زید بن حارثہ کے چچا آئے ہیں اور آپ کے والد آئے ہیں زید بن حارثہ کے پاس۔ حضور علیہ السلام سے آ کے عرض کی جناب یہ ہمارا بیٹا ہے، یہ غلام نہیں، اسے راہزنوں نے ڈاکوؤں نے اٹھایا ہے، گھر سے باہر تھا تو اٹھایا ہے، پھر بیچ دیا ہے، پھر بکتا بکتا غلام ہے۔ کئی سال گزر گئے ہیں، اس کی والدہ نے چارپائی نہیں دیکھی، وہ دروازے پہ بیٹھی ہے بیٹے کے انتظار میں، اور آنکھوں کی بینائی رونے کی وجہ سے ختم ہو رہی ہے، اور وہیں دیوار کے ساتھ ہی کمر لگاتی ہے تو چند گھڑیاں اس کو نیند آ جاتی ہے۔ آپ جتنے پیسے کہتے ہیں ہمیں بتائیں، ہم قیمت دیتے ہیں، ہمارا بیٹا ہمیں واپس کر دے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، کہ قیمت کی تو کوئی بات نہیں، آپ زید بن حارثہ سے پوچھ لیں، اگر یہ آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو مجھے اعتراض کوئی نہیں۔ سیرت نبوی کیا ہے؟ یہ بات کر کے نا حضور اٹھ کے آ گئے گھر، اس لیے کہ اگر میں بیٹھا رہا تو پھر زید بن حارثہ میری طرف دیکھیں گے کہ میرے ہاں آپ پلے ہیں بڑے ہوئے ہیں، تو حضور علیہ السلام کہیں یہ نہ سمجھیں کہ مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے زید بن حارثہ۔ حضور چلے آئے ہیں، گھر چلے آئے ہیں، فرمایا زید اگر جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں اور مجھے کوئی پیسے بھی نہیں چاہیے۔ تو حضرت زید بن حارثہ کے والد نے کہا بیٹا تیری ماں تیری راہیں دیکھ رہی ہے، تیرے بہن بھائی پریشان ہیں،
ہمارے گاؤں میں تو جشن کا سما ہوگا جب تم واپس چلو گے کہ ہمارا بیٹا واپس آ گیا۔ تو زید بن حارثہ نے کیا کہا ابا جی جب آپ کو میری یاد آئے اور میری والدہ کو یاد آئے، آپ مکہ معظمہ میں مجھے ملنے کے لیے آ جائیں، میں حضور کو چھوڑ کے کہیں نہیں جا سکتا۔ یہ کن کی محبت ہے جو ماں کی محبت پہ مقدم ہے؟ یہ کن کی محبت ہے جو باپ کی محبت پہ غالب ہے؟ یہ کون سی محبت ہے جو بہن بھائیوں کی محبت پہ غالب ہے؟ اتنے میں حضور تشریف لائے ہیں، حضور نے فرمایا، زید بن حارثہ رو رہے تھے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ میں نہیں جانا چاہتا، میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے آقا کریم نے زید بن حارثہ کو یوں کلاوے میں لیا، سینے سے لگایا اور حضور ماتھے کو چوم رہے ہیں۔ کیا مقدر ہیں زید بن حارثہ کے۔ فرمایا زید تو میرا بیٹا ہے، اگر زید نہیں جانا چاہتا تو میری محبتیں تو زید کے لیے۔ سعد بن ابی وقاص جب مسلمان ہوئے، نہ آخری بات کر کے گفتگو ختم ہے، سعد بن ابی وقاص جب مسلمان ہوئے، ان کی والدہ مسلمان نہیں تھی، تو والدہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور کہا اے سعد بن ابی وقاص میں بھوکھی اور پیاسی مر جاؤں گی جب تک تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں چھوڑ دیتے۔ تو سعد بن ابی وقاص نے کیا فرمایا؟ فرمایا اماں جی آپ میری ایک ماں ہیں، اگر میری 100 مائیں بھی ہوتی تو میں حضور علیہ السلام کی محبت پہ قربان کر دیتا۔ اس لیے زندگی وہ ہے جو محبت رسول میں گزرے۔ کبھی یہ لذتیں حاصل کر کے دیکھیں، اس کے ذائقے کبھی چیک تو کریں، اس میں کامیابیاں کتنی ہیں، اس میں سکون کتنا ہے۔ آئیں خود بھی اور اپنی اولادوں کو بھی حضور علیہ السلام کی محبت سکھائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔